کریں گے نفل نمازوں کے بارے میں، جیسے کہ نماز تہجد، نماز صلاۃ تسبیح، نماز اشراق، نماز چاشت اور اوابین کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے نماز تہجد کے بارے میں، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ تہجد کی نماز پسند ہے، یعنی فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز تہجد ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی صفت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ وہ بندے ایسے ہیں کہ ان کی کروٹیں ان کے بستروں سے الگ رہتی ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اس طرح ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، کہ وہ رات اس طرح گزارتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں۔ تو معزز ناظرین کرام، تہجد وہ لاڈلی نماز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر ایک خواہش منوا لیتی ہے۔ نماز تہجد کے بارے میں حدیث مبارکہ میں بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ندا فرماتے ہیں کہ ہے کوئی حاجت مانگنے والا، میں اس کی حاجت پوری کر دوں، ہے کوئی مانگنے والا، میں اسے عطا کروں، اور ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ نبی علیہ السلام نے ان دو میاں بیوی کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ بہترین ہیں کہ جو خود نماز تہجد کے لیے ایک اٹھے تو دوسرے کو اٹھائے، اور اگر اس پر نیند کا غلبہ ہو تو اس پر پانی کو چھڑک دے۔ معزز ناظرین کرام، اگر ہم تفصیل میں جائیں تہجد کی نماز کی فضیلت کی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز تہجد ہے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ چنانچہ نماز تہجد کا طریقہ کار یہ ہے کہ اصل اور افضل طریقہ تہائی رات میں ادا کرنے کا ہے، یعنی نصف رات گزرنے کے بعد جب تہائی حصہ شروع ہو رات کا تو اس وقت اٹھ کر نماز تہجد ادا کی جائے۔ کسی کو نیند کا غلبہ ہونے لگے اور اسے لگے کہ میں تہجد کے وقت میں یعنی تہائی رات میں نہیں اٹھ سکتا، تو وہ عشاء کی نماز کے بعد بھی تہجد کی نیت سے نفل نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور نیت تہجد کی یہی ہوگی جو نفل نماز کی ہوتی ہے، لیکن اس میں صرف یہ نیت کرے گا ساتھ میں الگ سے، جہاں پر نفل کی نیت کی جاتی ہے تو وہاں پر تہجد کی نماز کی نیت کرے گا کہ میں تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوں، 2 رکعت یا 4 رکعت یا 8 رکعت۔ اور وہی صورتیں وغیرہ جو نفل نماز میں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی زیادہ فضیلت لینا چاہتا ہے تو سورہ اخلاص کے ساتھ اور صورتیں بھی ملا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے صلاۃ تسبیح کے بارے میں، اور اس کے بھی بہت سارے فضائل مشائخ سے ہمیں سننے کو ملتے ہیں، جن میں سب سے بڑا فائدہ جو میں نے حدیث مبارکہ میں پڑھا وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک بیش قیمت تحفہ نہ عطا کروں کہ جو تمہیں بہت سارے فوائد دے، اور فرمایا کہ اس کو پڑھنے سے تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، خواہ وہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ، ظاہر ہوں یا باطن کے، اعلانیہ ہوں یا پوشیدہ ہوں، اور اگلے ہوں یا چاہے پچھلے گناہ ہوں، وہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے۔ ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ پڑھا کرو، اور اگر روز نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو پڑھ لیا کرو، اور ہر جمعے کو نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھو، اور اگر سال میں بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں 1 بار ضرور پڑھ لو۔ تو معزز ناظرین کرام، صلاۃ تسبیح کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ 4 رکعت نفل نماز صلاۃ تسبیح کی نیت سے شروع کریں گے، نیت باقی وہی ہوگی جو نفل نماز کی ہوتی ہے، لیکن جہاں نفل کی نیت کرتے ہیں تو وہاں پر صلاۃ تسبیح کی نیت کریں گے، اور جب پہلی رکعت ہوگی تو سبحانک اللہم وبحمدک یعنی ثنا کو پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 مرتبہ پڑھیں گے، اور اگر چاہیں تو پورا تیسرا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، اور پھر رکوع میں جائیں گے تو سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، اور اس طرح جب سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھیں گے تو تب بھی 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، اور جب سجدہ میں جائیں گے تو سجدہ کی تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ جب پڑھ لیا 3 مرتبہ،
تو اس کے بعد یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر پہلے قوموں کے لیے اٹھیں گے اور وہاں پر 10 مرتبہ پڑھیں گے، دوسرے سجدے میں بھی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے اور پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اور دوسری رکعت میں چونکہ ثنا نہیں ہوتی تو شروع میں ہی 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے اور پھر باقی طریقہ کار وہی ہوگا جو پہلی رکعت کا تھا۔ اس طرح تیسری اور چوتھی رکعت بھی پڑھیں گے۔ یہ 4 رکعت صلاۃ تسبیح کی ہیں۔ اور تیسری جو نفل نماز ہے جس کے بہت زیادہ فوائد ہیں وہ ہے صلاۃ توبہ۔ تو اس کے بھی بے شمار فوائد ہیں، میں ان میں سے ایک جو خاص فائدہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گی کہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور وہ فوراً سے اٹھ کے خالص نیت سے وضو کرتا ہے اور 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ معزز ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اگر بندے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور وہ صدق کے دل کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے نماز ادا کر کے دعا کرتا ہے تو اس کے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن مشائخ نے اس بارے میں یہ شرائط لگائی ہیں کہ اگر کوئی صلاۃ توبہ ادا کرتا ہے تو اس کے کامل ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ پہلے تو اسے پہلے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہونا چاہیے کہ جو اس سے سرزد ہو گیا، دوسرا اس نے یہ نیت کرنی ہے کہ آئندہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ دوبارہ اس سے بچے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ گر گرا کر توبہ اور استغفار کرے۔ اور طریقہ کار یہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز کی نیت کریں گے، اور نیت وہی ہوگی جو نفل نماز کی ہے، مگر جہاں پر نفل نماز کی نیت کرتے ہیں وہاں نماز تہجد کی نیت کریں گے۔ اور یہ جو جتنی بھی نمازیں میں نے آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کر رہی ہوں تو ان سب نمازوں کے لیے یہ بات کا دھیان رکھنا ہے کہ وقت مکروہ نہ ہو۔ وقت مکروہ میں نماز ادا نہیں ہوتی، جیسے کہ سورج کے طلوع ہوتے وقت، اور جب سورج سیدھا کھڑا ہو جائے، اور سورج کے غروب ہوتے وقت، ان 3 وقت میں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اور اس کے بعد ہم ذکر کریں گے نماز اشراق کے بارے میں اور چاشت کے بارے میں۔ نماز اشراق سورج طلوع ہونے کے 20-25 منٹ بعد ادا کی جاتی ہے، اور اس نماز کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہمیں بہت ساری فضائل ملتے ہیں، جن میں یہ فضیلت بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار میں نماز فجر کے بعد مصروف رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہوا اور اس نے 2 رکعت نماز کے ادا کیے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، خواہ وہ سمندر کے جاگ کے برابر ہوں۔ اور یہی حدیث مبارکہ نماز اشراق کے بارے میں بھی آتی ہے کہ اگر کوئی ان کو ادا کرے گا تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، خواہ وہ سمندر کے جاگ کے برابر ہوں۔ تو معزز ناظرین کرام، نماز اشراق کا طریقہ کار یہ ہے کہ 2 رکعت نماز اشراق کی نیت کریں گے، جہاں نفل نماز کی نیت کرتے ہیں وہاں نفل کے ساتھ اشراق کی نیت کریں گے، اور اس کے 2 ہی رکعت ہوتے ہیں۔ جو نماز چاشت ہے اس کا وقت جو ہے وہ 3.5 دن بتایا جاتا ہے، یعنی کہ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو اس کے 2 یا 3 گھنٹے بعد یہ وقت زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی اس وقت سے ہٹ کے پڑھنا چاہے تو ظہر کی نماز تک گنجائش 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے 12 رکعت افضل ہیں۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے نماز اوابین کے بارے میں۔ نماز اوابین کے بارے میں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کرتا ہے ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک ہی نیت سے 6 رکعت کی نیت کرے گا، ایک ہی نیت کے ساتھ 6 رکعت ادا کرے گا، اور نیت نماز اوابین کی کرے گا، اور سنت اسی میں داخل ہو جائیں گے، تو جو سنت مؤکدہ ہیں وہ اسی سے ادا ہو جائیں گے۔ اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ کرے گا، اور پھر آخری جو 2 رکعت ہیں اس کے بعد تحیات پوری پڑھے گا اور سلام پھیر دے گا۔ یہ تھی ہماری وہ نفل نمازیں کہ جو ہماری دین کا حصہ ہیں اور جن کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ جب بھی آپ کو فرض نماز کے بعد کوئی موقع ملے تو ان میں سے خصوصی طور پر اپنے لیے نمازیں ادا کریں۔ اور ہاں، اس کے علاوہ ایک اور ہوتی ہے نماز حاجت، اور نماز حاجت کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی ضروری کام پیش آ جائے تو اس کے لیے 2 رکعت نماز کی نیت کرے، اور اس طور پر کہ فلاں مجھے حاجت ہے یا فلاں میری ضرورت ہے تو اس کے لیے میں یہ نماز ادا کر رہا ہوں۔ اور نماز کا طریقہ کار وہی ہوگا جو نفل نماز کا ہوتا ہے،
और अगर चाहे सूरह इखलास जो है वो 3 टाइम भी आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई और सूरह जैसे सूरह कौसर, सूरह ज़ुहा और सूरह तीन, सूरह इंशिराह वगैरह कोई सूरत जो आपको याद हो और आप ज़बानी पढ़ सकें आसानी से, वो साथ मिला लें। और इन सूरतों के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। और ये थी हमारी कुछ नफल नमाज़ें जो हमारे लिए इंतहाई फ़ायदेमंद हैं और जो हमारे लिए फ़लाह दारैन का सबब बन सकती हैं। और अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसका पूछ सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द आपको उसका जवाब दे दूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा।